Assalamu alaikum students. In the sequence of online lectures conducted by Aligarh Institute of Technology, I am Sayyid Kazim Hussain Rizvi, your instructor of English, and today we are discussing lecture number 9, which is on the topic of the world as I see it, which is basically chapter number 6 for class first year. Before starting this lecture, let me tell you one thing, that I have already covered 4 chapters, including question answers as well as important fill in the blanks or MCQs, and one essay which is on COVID-19, a very important essay regarding your final term examination, and one letter which is on shortage of water supply. ये जो आज का हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 9, ये चैप्टर नंबर 6 में मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा with also the question answers. तो let's start this lecture. First of all, introduction to the author, मुसन्निफ़ का तारुफ जो कि बेइंतहा ज़रूरी है. Albert Einstein was born on March 14, 1879. Albert Einstein 14 मार्च 1879 को पैदा हुए. He was born in Germany. इनकी पैदाइश जर्मनी में हुई. He was awarded Nobel Prize for Physics. यानी फिज़िक्स में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया इन 1921 1921 में, आफ्टर प्रेजेंटिंग द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेश करने के बाद, विच इज़ रिगार्डेड, जिसे तसव्वुर किया जाता है एज द पिलर ऑफ फिज़िक्स, फ़िज़िक्स की बुनियाद के तौर पर. यानी 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पेश करने के बाद. अब ही इज़ कंसिडर्ड, इन्हें तसव्वुर किया जाता है एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल साइंटिस्ट, सबसे ज़्यादा बाअसर साइंसदान के तौर पर ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के. यानी 20वीं सदी में जितने भी साइंसदान आए, उन तमाम साइंसदानों में एल्बर्ट आइंस्टाइन सबसे ज़्यादा बाअसर साइंसदान के तौर पर तसव्वुर किए जाते हैं. ही डाइड ऑन अप्रैल 18, 1955. इनका इंतकाल 18 अप्रैल 1955 को हुआ. अब इस इंट्रोडक्शन टू द ऑथर में 2 चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं. पहले नंबर पर तो इनकी बर्थ डेट यानी 14 मार्च 1879 और इनकी डेथ डेट यानी अप्रैल 18, 1955. ये दोनों डेट्स इनकी MCQs के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास एग्जामिनेशन में आता है. किसी न किसी ऑथर के बारे में लाजमी उसकी बर्थ या डेथ डेट पूछी जाती है. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है. पहली चीज़ तो ये हो गई. दूसरी चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है इसमें वो ये कि लाइन नंबर 1 में एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बॉर्न ऑन मार्च 14, 1879. यानी ये जो प्रीपोजिशन ऑन है, जिसके उर्दू में मतलब हम पर के मानों में समझते हैं, ये आम तौर पर किसी भी शख्स की डेट के साथ
यानी कि उसकी बर्थ या डेथ की डेट के साथ इस्तेमाल किया जाता है ऑन, जबकि सेकंड लाइन में ही वॉज बॉर्न इन जर्मनी, ये जो इन है प्रीपोजिशन इन जिसका मतलब है मैं, ये हमेशा जगह के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। यानी तारीख़ के हवाले से जब भी तारीख़ लिखी जाएगी तो उसमें प्रीपोजिशन ऑन इस्तेमाल होगा, और जब भी हम जगह के बारे में बताएंगे तो उसमें हम हमेशा इन को इस्तेमाल करेंगे। तो ये दो चीज़ें यानी MCQs के हवाले से बर्थ और डेथ डेट, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन ऑन एज वेल एज इन, यानी इन दोनों का जो इस्तेमाल है वो इसमें मैंने मेंशन किया है। इसके बाद हम चैप्टर की जानिब चलते हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द चैप्टर। द वर्ल्ड एज आई सी इट, यानी दुनिया जैसा कि मैं देखता हूँ। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक्सप्लेन्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन वजाहत करते हैं डैट मैन इज़ मॉर्टल, कि इंसान फ़ानी है। मॉर्टल फ़ानी, अपोजिट ऑफ द वर्ड इमॉर्टल, लाफ़ानी का अपोजिट है फ़ानी, यानी मॉर्टल और इमॉर्टल। लाफ़ानी का मतलब जिसको कभी मौत ना आए, मॉर्टल का मतलब जो कि यहाँ से इंतकाल कर जाए। एल्बर्ट आइंस्टाइन वजाहत करते हैं कि इंसान जो है वो फ़ानी है, यानी उसे इस दुनिया से रुखसत हो जाना है। हिज लाइफ इन दिस वर्ल्ड इज़ टेम्परेरी, हिज लाइफ उसकी ज़िंदगी इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में इज़ टेम्परेरी, आर्जी है। टेम्परेरी अपोजिट ऑफ द वर्ड परमानेंट, परमानेंट का मतलब मुस्तकिलन, टेम्परेरी का मतलब आर्जी, यानी उसकी ज़िंदगी इस दुनिया में आर्जी है। ही एक्सप्लेन्स, वो वजाहत करते हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन, उस ज़बरदस्त सूरत हाल का, विद द पीपल इज़ मॉर्टेलिटी, यानी जिसका तमाम लोगों को सामना करना है, इज़ मॉर्टेलिटी मतलब यहाँ से रुखसत हो जाना है। यानी वो वजाहत करते हैं द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन, उस ज़बरदस्त सूरत हाल की, विद द पीपल जो कि तमाम लोगों के साथ है, इज़ मॉर्टेलिटी यानी उन्हें यहाँ से रुखसत हो जाना है, इस दुनिया से गुज़र जाना है। इन हिज व्यू, इन द व्यू ऑफ आइंस्टाइन, आइंस्टाइन के नज़रिए में, वी कैन नॉट लिव, हम जिंदा नहीं रह सकते, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, तन्हा सिस्टम में, एंड कैन नॉट बिहेव इंडिपेंडेंटली, और ना ही अपने रवैये में आज़ादी पैदा कर सकते हैं। यानी आइंस्टाइन के नज़रिए में हम दूसरों से अलहदा होकर अपनी ज़िंदगी को नहीं गुजार सकते, एंड कैन नॉट बिहेव इंडिपेंडेंटली, और ना ही अपने रवैये में आज़ादी पैदा कर सकते हैं। यानी जिस तरह हम चाहते हैं सेम टू सेम बिल्कुल उस तरह अपनी ज़िंदगी को हम हरगिज़ नहीं गुजार सकते। हमें सामने वाले की खुशी और उसकी परेशानी को सामने रखकर अपने फ़ैसलों को अंजाम देना पड़ता है, यानी कि अपने आप को दूसरों के मुताबिक भी लेकर चलने की बेइंतहा ज़रूरत है। द मैन कैन नॉट सर्वाइव, इंसान तरक्की नहीं कर सकता या आगे नहीं बढ़ सकता, अलॉन्ग विदाउट म्यूचुअल एड्स, दूसरों की मदद के बग़ैर। यानी आप दूसरों की मदद के बग़ैर आगे की जानिब तरक्की नहीं कर सकते, जिसकी बेहतरीन मिसाल स्कूल लेवल पर उस्तादों की सूरत में है। यानी उस्ताद अगर आपको अपना इल्म ट्रांसफ़र ना करें तो यकीनी तौर पर आप कुछ भी सीखने के काबिल ना रहें। तो ये म्यूचुअल एड से मुराद यहाँ पर यही है कि इंसान की किसी भी उम्र में कोई ना कोई शख्स ज़रूर मदद करता रहता है, जिसकी वजह से उस मदद की बुनियाद पर वो आगे तरक्की करता है। म्यूचुअल एड्स का मतलब एक दूसरे की मदद। ही बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ एवरी मैन, ही बिलीव्स इन इक्वालिटी ऑफ एवरी मैन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। ही बिलीव्स, वो यकीन रखते हैं, इन इक्वालिटी ऑफ एवरी मैन, तमाम इंसानों के बराबर होने पर, इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के तमाम शोबों में। यानी एल्बर्ट आइंस्टाइन का यकीन ये है कि ज़िंदगी के हर एक शोबे में तमाम इंसान एक दूसरे के बराबर हैं, किसी भी शख्स को किसी के ऊपर कोई बरतरी या फौकियत हासिल नहीं है। आइंस्टाइन सेज
آئنسٹائن کہتے ہیں دیٹ دا ہیپینس اینڈ ویلفیئر آف دا پیپل، کہ لوگوں کی خوشی اور فلاح و بہبود، ہیپینس خوشی، ویلفیئر فلاح و بہبود مدد کرنا، آف دا پیپل لوگوں کی، ڈپینڈس آن ایچ ادر ایک دوسرے کے اوپر ہے. یعنی لوگوں کی خوشیاں اور ایک دوسرے کی مدد کرنا زندگی کو آگے بڑھانے میں بے انتہا ضروری ہے. دا گلوری آف لائف، زندگی کی خوشی، از ان سمپلسٹی، سادگی میں ہے، ٹروتھ، سچائی میں ہے، گڈنس، اچھائی یا نیکی میں ہے، اینڈ گیونگ پلیجر ٹو ادر، اور دوسروں کو خوشیاں فراہم کرنے میں ہے. یعنی زندگی کی جو اصل خوشی ہے البرٹ آئنسٹائن کے بقول وہ سادگی میں ہے، سچائی میں ہے، نیکیوں میں ہے، اینڈ گیونگ پلیجر ٹو ادر، اور دوسروں کو خوشیاں فراہم کرنے پر ہے. یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا، سادگی کے ساتھ زندگی گزارنا، زندگی کے تمام معاملات میں سچ پر ہمیشہ قائم رہنا اور دوسروں کو ہمیشہ خوش رکھنا، یہی دراصل انسان کی زندگی کی اصل خوشی ہے. اکارڈنگ ٹو آئنسٹائن کے مطابق دا بیس آف ہیومینٹی، انسانیت کی بنیاد، از مچ گریٹر دین لگژریز اینڈ پراپرٹیز، تمام آسائشات اور جائیداد سے زیادہ ہے. یعنی البرٹ آئنسٹائن کا یقین یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی جو اصل خوشی ہے وہ دوسروں کی مدد کرنے میں ہے، اور اس کا ہرگز مقصد یہ نہیں کہ آپ دنیا کی تمام سہولتیں اور جائیدادیں سمیٹ لیں، لیکن اگر آپ کے پاس انسانیت نہیں ہے تو یقینی طور پر آپ دنیا کی نظر میں کسی بھی قابل نہیں. وی شوڈ ناٹ بانڈ آور سیلوس، ہمیں اپنے آپ کو قید نہیں کرنا چاہیے. ود ان باؤنڈریز، چار دیواری کے اندر، لائک کنٹری، جیسا کہ ملک، ہوم گھر، اینڈ کنٹری فیلو یا پڑوس ملک. ان سمپل ورڈز وی کین سے دیٹ البرٹ آئنسٹائن ڈز ناٹ بلیو آن پاسپورٹ ایز ویل ایز آن ویزا. وہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پر آزاد ہے، اے پرسن از بائی برتھ فری. تو وہ کہتے ہیں انسان اپنے آپ کو کیوں ایک ملک کے اندر، ایک گھر کے اندر یا پڑوس کسی ملک کے اندر جا کے اپنے آپ کو قید کر لیتا ہے. جب انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے تو اس کو مکمل اختیار ہے کہ وہ کہیں پر بھی جا سکتا ہے. دا پرسن شوڈ بی ان ڈائریکٹ کانٹیکٹ وتھ ایچ ادر، یعنی لوگوں کے ساتھ آپ کے تعلقات یا کسی بھی شخص کے تعلقات ڈائریکٹلی ہونے چاہیے. یعنی وہ آئنسٹائن کسی بھی رنگ اور نسل، مذہب یا مسلک کے اوپر یقین نہیں رکھتا. وہ کہتا ہے جب انسان پیدائشی طور پر آزاد ہے تو اس کا جس کے ساتھ دل چاہے وہ اس کے ساتھ اپنے وقت کو پاس کر سکتا ہے. دا پولیٹیکل آئیڈیا آف آئنسٹائن از ڈیموکریسی. پولیٹیکل آئیڈیا، سیاسی نظریہ آف آئنسٹائن کا از ڈیموکریسی. ڈیموکریسی جمہوریت. یعنی البرٹ آئنسٹائن کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ ڈیموکریسی ہے. یعنی البرٹ آئنسٹائن جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں. ڈیموکریسی جمہوریت، اپوزٹ آف دا ورڈ ڈکٹیٹرشپ، یعنی ڈکٹیٹرشپ کا اپوزٹ. ڈکٹیٹرشپ مینس آمریت، ڈیموکریسی مینس جمہوریت. He says that everybody should pay respect and get respect. یعنی البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں that everybody should pay respect، کہ ہر ایک کو عزت دینی چاہیے، عزت ملنی چاہیے، and get respect، اور عزت حاصل ہونی چاہیے. یعنی اگر آپ دوسروں کو عزت دیں گے تو یقینی طور پر آپ کو عزت دی جائے گی. Everyone should be free، ہر ایک شخص کو آزاد ہونا چاہیے. ٹو چوز ہز لیڈر، ٹو سلیکٹ ہز لیڈر، کہ وہ اپنے سربراہ کا انتخاب کر سکے. وداؤٹ اینی فورس، بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی پریشر کے. ڈیٹ اٹریکٹس دا پیپل آف لو موریلٹی، اور اس طرح
جو کمزور طبقہ ہے، جو غریب طبقہ ہے، لو مورالٹی، غریب طبقہ، نچلا طبقہ جو ہے، اس کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے. یعنی جب آپ کے پاس یہ اختیار ہوگا کہ آپ اپنے سربراہ کا خود سے انتخاب کر سکیں، تو اس طرح نچلے طبقے کو اوپر آنے میں مدد ملے گی. اور میرا خیال میں یہ جو لائن ہے یہ ڈیموکریسی کی ڈیفینیشن کو یہاں پر مکمل کرتی ہے، کیونکہ جمہوریت کے سسٹم میں بھی یہی چیز بیان کی جاتی ہے کہ لوگ اپنے قائد کو، اپنے لیڈر کو اپنی مرضی کے مطابق سلیکٹ کر سکتے ہیں. ہی اپریشیٹس دا پریزیڈینشیل سسٹم آف امریکہ. اپریشیٹس تعریف کرتا ہے دا پریزیڈینشیل سسٹم آف امریکہ، امریکہ کے صدارتی نظام کی، اینڈ اپوزس اور مخالفت کرتا ہے دا سسٹم آف اٹلی اینڈ رشیا، اٹلی اور رشیا کے نظام کی. یعنی البرٹ آئنسٹائن اپریشیٹس دا پریزیڈینشیل سسٹم آف امریکہ، کیونکہ امریکہ کا جو سسٹم ہے وہ شروع سے لے کر آج تک ڈیموکریٹک ہے، یعنی کہ جمہوری طور پر ہے. اس لیے البرٹ آئنسٹائن امریکہ کے صدارتی نظام کی تعریف کرتا ہے، اسے پسند کرتا ہے. اینڈ اپوزس اور مخالفت کرتا ہے دا سسٹم آف اٹلی اینڈ رشیا، اٹلی اور رشیا کے نظام کی، کیونکہ اٹلی اور رشیا شروع سے ہی ڈکٹیٹرشپ کے اوپر فوکس کرتے ہوئے آئے ہیں. یعنی یہاں پر جو ہے وہ آمریت اپنے ٹاپ پر رہی ہے. تو البرٹ آئنسٹائن یہاں پر امریکہ کو اچھی نگاہ سے دیکھتا ہے صدارتی نظام کے حوالے سے، اور اٹلی اور رشیا کے سسٹم کی مخالفت کرتا ہے. ہی سیمس وار اے ڈینجرس تھنگ، یعنی ان کے نزدیک، ہی سیمس ان کے نزدیک، وار اے ڈینجرس تھنگ، جنگ ایک خطرناک چیز ہے، وچ ڈسٹرائز جو کہ تباہ کر دیتی ہے، دا کمپلیٹ نیشن مکمل ریاست کو. یعنی ان کے نزدیک جنگ وہ خطرناک چیز ہے جو کہ کسی بھی ملک یا کسی بھی ریاست کو تباہ کر دیتی ہے. ہز ریلیجیس ویوز، ان کے مذہبی نظریات، آر ناٹ فیور آف لائف آفٹر ڈیتھ، یعنی ان کا جو مذہبی نظریہ ہے وہ موت کے بعد کی زندگی پر نہیں ہے. بنیادی طور پر البرٹ آئنسٹائن جو تھے ان کا تعلق ایک یہودی گھرانے کے ساتھ تھا، تو ان کے کانسیپٹس کے حوالے سے البرٹ آئنسٹائن کے مطابق ان کا جو نظریہ ہے وہ موت کے بعد کی زندگی پر نہیں تھا. ہی ریگارڈس مسٹری ایز دا موسٹ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ان ہیومن ایکسپیرئنس، یعنی ان کے نزدیک مسٹری جو ہے وہ ہر انسان کے تجربے میں ایک اہم حیثیت رکھتی ہے. اب مسٹری کا مطلب ہے پزل، انگما، یعنی ایسا مسئلہ جس کو آسانی کے ساتھ سولو نہ کیا جا سکے. البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسٹری اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جس کو سولو کرتے کرتے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اب مسٹری کے حوالے سے اگر آپ اگزامپل لینا چاہیں تو برمودا ٹرائنگل از اسٹل این انسالویبل مسٹری، یعنی برمودا ٹرائنگل جو ہے وہ ابھی بھی ایک پزل ہے لوگوں کے لیے جو کہ اب تک مکمل نہیں ہو پایا، جو کہ ابھی تک سولو نہیں ہو پایا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں، اس کے تجربے میں، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسٹری جڑی ہوئی ہے جس کو سولو کرتے کرتے وہ اپنی زندگی کے سفر کو مکمل کر لیتا ہے. ہی ریگارڈڈ مسٹری ایز دا بیسک آف آرٹ اینڈ سائنس، یعنی ان کے نزدیک مسٹری جو ہے وہ سائنس اور آرٹس میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے. یعنی آرٹ سے مراد کوئی بھی فن، چاہے وہ ڈرائنگ ہو، چاہے وہ ایکس وائی زیڈ کوئی اور پیشہ ہو، پینٹنگ ہو، کوئی بھی پیشہ ہو، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک فن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی مسٹری موجود ہے جس کو سولو کرتے کرتے انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. سائنس سے مراد ایوری پریکٹیکل ورک، ہر ایک کام جو کہ تجربے میں آتا ہے اس کو ہم سائنس کا نام دیتے ہیں، جیسے کیمسٹری، بایولوجی، فزکس وغیرہ. البرٹ آئنسٹائن کہتے ہیں کہ سائنس اور آرٹس ان دونوں کے اندر ہر ایک فیلڈ میں کوئی نہ کوئی ایسی مسٹری موجود ہے جو کہ اس کی بنیاد ہے. اس کے بعد اس کے کوشچن آنسرس کو اگر ہم دیکھیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. کوشچن نمبر 1، واٹ لیڈس آئنسٹائن ٹو فیل اے اسٹرانگ سینس آف ڈیوٹی ٹورڈس ہز فیلو مین، یعنی آئنسٹائن کے نزدیک
وہ کون سی ایسی ذمہ داری ہے جو کہ اسے دوسرے شخص سے قریب کر دیتی ہے. بہت ہی شاندار کوشچن ہے یہ. دس کوشچن از آلسو ویری امپورٹنٹ ریگارڈنگ یور فائنل ٹرم ایگزامینیشن. یعنی البرٹ آئنسٹائن کو وہ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ دوسرے انسان کے قریب کرنے میں مدد دیتی ہے, یا کون سی ایسی احساس ذمہ داری ہے جو کہ دوسرے شخص کے نزدیک اس کو لے کر جاتی ہے. آنسر, البرٹ آئنسٹائن تھنکس, البرٹ آئنسٹائن کا خیال ہے دیٹ ہز انر اینڈ آؤٹر لائف, کہ اس کی اندرونی اور اس کی ظاہری زندگی, یعنی اندرونی سے مراد وہ جو کچھ سوچتا ہے, اینڈ آؤٹر لائف یا جو کچھ وہ سوچنے کے بعد اس پر عمل کر کے دنیا کو دکھاتا ہے, ڈپینڈس آن ہارڈ ورک. ان دونوں چیزوں کا دار و مدار سخت محنت کے اوپر ہے. یعنی البرٹ آئنسٹائن کے نزدیک انر اور آؤٹر دونوں کا جو آؤٹ کم ہے وہ ہارڈ ورک کے اوپر ہے. ہی وانٹس ٹو کنٹریبیوٹ ان دا سوسائٹی, وہ معاشرے میں حصہ لینا چاہتا ہے, اینڈ ہوپس, اور امید کرتا ہے, دیٹ ادر ول ڈو دا سیم, کہ دوسرے بھی اسی طرح ہی کریں گے جس طرح سے آئنسٹائن کرتا ہوا چلا آیا ہے. آئنسٹائن سیز, آئنسٹائن کہتا ہے, دیٹ وی کین ناٹ لیو ان این آئسولیٹڈ سسٹم. آئنسٹائن کہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تنہا سسٹم میں نہیں گزار سکتے, اینڈ وی کین ناٹ بیہیو انڈیپینڈنٹلی, اور نہ ہی اپنے رویے میں آزادی پیدا کر سکتے ہیں. اب یعنی کہ ان کا اس چیز کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ دوسروں کے ساتھ مل کر چلیں گے اور اپنے رویے کو دوسروں کے ساتھ ملا کر لے کر چلیں گے تو یقینی طور پر جیسی سوچ آپ کی ہوگی لازمی طور پر دوسروں کی سوچ بھی ویسے ہی ہوگی. کوشچن نمبر 2, واٹ از ہز ایٹیٹیوڈ ٹورڈز پراپرٹی, آؤٹ ورڈ سکسیس اینڈ لگژری. یعنی آئنسٹائن کا کیا نظریہ ہے جائیداد کے حوالے سے, پراپرٹی جائیداد, آؤٹ ورڈ سکسیس عارضی کامیابی, اینڈ لگژری اور سہولت یا آسائش. یعنی البرٹ آئنسٹائن کا کیا نظریہ ہے جائیداد کے حوالے سے, عارضی طور پر کامیابی کے حوالے سے اور سہولت کے حوالے سے. آؤٹ ورڈ سکسیس سے مراد یہ کہ عارضی طور پہ کامیابی مل گئی, یعنی آج جو ہے وہ بہت آپ کو اچھے مارکس کے ساتھ آپ نے کوئی ڈگری کو حاصل کر لیا, لیکن اگلے وقت میں آپ فیل ہو جاتے ہیں, تو وہ جو کامیابی آپ نے حاصل کی تھی وہ بنیادی طور پر آؤٹ ورڈ سکسیس یعنی عارضی طور پر کامیابی تصور کی جائے گی. اکارڈنگ ٹو البرٹ آئنسٹائن, البرٹ آئنسٹائن کے مطابق پراپرٹی جائیداد, آؤٹ ورڈ سکسیس ظاہری کامیابی, اینڈ لگژری اور سہولت, آل دیز آر ٹیمپرری آبجیکٹس ان ہیومن لائف. یہ تمام چیزیں انسانی زندگی کے اندر عارضی ہیں, یعنی مستقلاً ان میں سے کوئی بھی چیز نہیں ہے. آئنسٹائن فرملی بلیوز, آئنسٹائن مکمل طور پر یقین رکھتا ہے آن ایکویلٹی آف آل ہیومن بینگس, تمام انسانوں کے برابر ہونے پر. ہی سیز, وہ کہتا ہے, دیٹ دا بیس آف ہیومینٹی, کہ انسانیت کی بنیاد از مچ گریٹر دین لگژریز اینڈ پراپرٹیز, تمام سہولت اور جائیداد سے زیادہ ہے. یعنی وہ کہتا ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنا یا دوسروں کے کام آنا دنیا کی دولت اور سہولت سے زیادہ بڑی نعمت ہے. آپ اپنے طور پر ان سوالات کو جتنا بہتر سے بہتر کرنا چاہیں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. میں تو صرف ایک آپ کو آئیڈیا کے طور پر ان کی ایکسپلینیشن دے رہا ہوں تاکہ ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو کے حساب سے آپ کے ذہن میں کوشچنس کا کلیئر ہونا ضروری ہے. کوشچن نمبر 3, واٹ ان بریف از آئنسٹائن ایٹیٹیوڈ ٹو لیڈرشپ. یعنی آئنسٹائن لیڈرشپ کے بارے میں کیا وضاحت کرتا ہے, یا آئنسٹائن کا کیا نظریہ ہے لیڈرشپ کے حوالے سے. البرٹ آئنسٹائن از کانشیس اباؤٹ پولیٹیکل لیڈرشپ. آنسر جو ہمارے پاس ہے وہ ہے البرٹ آئنسٹائن از کانشیس اباؤٹ پولیٹیکل لیڈرشپ. آئنسٹائن فکر مند ہے. کانشیس کا مطلب فکر مند ہونا, کانشیس کا مطلب جذباتی ہونا. آئنسٹائن جذباتی ہے اباؤٹ پولیٹیکل لیڈرشپ, سیاسی طور پر قیادت کے حوالے سے. ہز پولیٹیکل آئیڈیا از ڈیموکریسی, ان کا جو سیاسی نظریہ ہے وہ ڈیموکریسی ہے یعنی جمہوریت ہے. ہی اپریشیٹس دا پریزیڈینشیل سسٹم آف امریکہ, وہ تعریف کرتے ہیں امریکہ کے صدارتی نظام کی.
बिकॉज ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि वहाँ पर जमहूरियत है. डेमोक्रेसी मीन्स जमहूरियत. और अगर इसकी डेफिनेशन को देखा जाए कि डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है, तो इसका मतलब बनेगा अ कॉमन पर्सन इलेक्टेड बाय द वोट्स ऑफ कॉमन पीपल, यानी एक आम शख्स का आम लोगों के वोट्स के ज़रिए वजूद में आना. एंड अपोजेस द सिस्टम ऑफ इटली एंड रशिया. और आइंस्टाइन मुखालफत करता है इटली और रशिया के सिस्टम की, यानी उनके प्रेसिडेंशियल सिस्टम की मुखालफत करता है. ही लाइक्स, वो पसंद करता है, म्यूचुअल हारमनी, यानी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, हारमनी अंडरस्टैंडिंग अमंग द पीपल, एक दूसरे के साथ, यानी लोगों का एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ चलना और एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना. एल्बर्ट आइंस्टाइन इस चीज़ को पसंद करता है. तो ये 3 क्वेश्चंस मैंने सैम्पल के तौर पर आपको दे दिए हैं और इनको मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी किया है आपके सामने. इसके अलावा जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चंस आपके पास और मौजूद हैं, ये असाइनमेंट के तौर पे मैं आपको दे रहा हूँ. आप इसको मुकम्मल कर लीजिएगा. चैप्टर के हवाले से अगर कोई भी बार ऐसी परेशानी हो, कोई भी ऐसी चीज़ समझ में ना आ रही हो एक्सप्लेनेशन के हवाले से, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी कमेंट्स कर सकते हैं ताकि उसका फौरी तौर पर जवाब दिया जा सके. आई होप दैट यू विल अंडरस्टैंड.